السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا مستقبل کیا ہے؟ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق پاکستان کے ذریعے بھیجی جانے والی ایرانی تجاویز وائٹ ہاؤس کو موصول ہو چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی تجاویز کی تفصیلات میڈیا پر نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ یہ نجی سفارتی بات چیت ہے اور اس کو منظر عام پر نہیں لا سکتے، لیکن امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق نئی تجاویز میں امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کو مذاکرات کے آغاز کے لیے بنیادی نقطہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق تعطل کا شکار بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسے امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ تہران کا موقف یہ ہے کہ اگر واشنگٹن معاشی پابندیوں کے حوالے سے لچک دکھاتا ہے تو جوہری معاہدے پر پیش رفت ممکن ہے۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے رائٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجاویز ایک ممکنہ معاہدے کی طرف اہم پیش رفت تھی۔ عہدیدار کے مطابق جوہری پروگرام سے متعلق پیچیدہ مذاکرات کو اگلے مرحلے میں لے جانے کی تجویز بھی شامل تھی، تاہم کسی بھی معاہدے میں ایران کے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے ہی بڑھے۔ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی موجودہ قیادت کو کنفیوزڈ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جاری تنازع سے جلد باہر نہ نکلنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے فلوریڈا میں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ مقاصد کے حصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اس سے مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو بھی سراہا۔ یہ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے کی گئی گفتگو تھی۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ کہنا ہے کہ ایران سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے تیار ہے، تاہم امریکہ کو اپنا دھمکی آمیز لہجہ اور رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیوں میں نرمی لائے اور دھمکیوں کی سیاست کو جو ہے وہ ترک کر دے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، کیا کوئی بات چیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عمران علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر پاکستان کے جو ہے وہ سفیر رہ چکے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عمران علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ عمران علی صاحب، یہ جو سب سے پہلے ایرانین پروپوزلز آئی ہیں ان پر بہت بات ہو رہی ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے بھی آئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ابھی کوئی مڈل گراؤنڈ کوئی دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس کی توقع رکھنی چاہیے؟ بہت مشکل ہے جی، کیونکہ یو ایس سائیڈ نے یہ پبلکلی کہا ہوا ہے کہ جب تک نیوکلیئر ایشو پہ، اور وہ بھی بہت سٹاک ٹرمز میں کہا ہوا ہے کہ زیرو انریچمنٹ اور پتہ نہیں کتنے 20 سالوں کے لیے، اور ادھر اس کی ڈسکشن ہی بعد میں کرنے کو کہا گیا ہے۔ although دنیا کے کئی ممالک ہیں جو ایران کی طرف کا سٹانس لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑا ایشو اسٹریٹس آف ہارموز کا ہے، اور جیسا کہ بھی ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ ایران کہتا ہے اس کے بغیر بھی ہم اوپننگ کے اس کو کھولے بغیر بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن کی کویسچن یہی رہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ایشو پہ ایٹ لیسٹ بات چیت ہو، اور بہتر ہے کہ وہ کچھ اچیو کر کے اٹھے۔ تو ابھی بھی ڈفرنس بہت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کی میکسیملسٹ اچھا، پوزیشنز ہوں اور اس کے بعد یہ واپس آ جائیں، لیکن چونکہ پبلک بہت کچھ چلا گیا ہے، اس لیے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے امریکہ ہو سکتا ہے ان پروپوزلز کو نہ مانے۔ لیکن عمران صاحب، اس میں جو امریکن پوزیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ اس سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے یا لمیٹڈ سٹرائکس کر سکتا ہے تاکہ مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھائے، یا پھر یہ جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے لٹکا رہے؟ اصل میں جی یہ لمیٹڈ سٹرائکس کے بعد بھی ٹیبل پہ آ کے وکٹری امریکہ کو ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ ان کی اپنی جس پوزیشن میں انہوں نے اپنے آپ کو لاک کر لیا، اور اگر اس طرح چھوڑ دے گا وہ بھی یو ایس پریزیڈنسی کے لیے اچھا نہیں ہے کہ اتنے ایمز کا اعلان کیا، اتنا کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر واپس وہیں جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو بیسٹ تو یہی ہے جو انہوں نے
پہلے جو امپاس جس کے بعد آیا ہے, they should all pick up their flights, they should come to Islamabad and they should try to settle it in 2 or 3 days. جتنا یہ انڈائریکٹ کریں گے, ایک دوسرے کو دے گا, دوسرا تیسرے کو بھیجے گا, اس سے, اور یہ جتنا یہ اس وقت بول چال جا رہی ہے, ٹویٹس جا رہی ہیں, دیز آر کمپاؤنڈنگ تھنگز, یہ خراب ہو رہی ہیں. اس کا حل وہی ہے جو ان دا فرسٹ فیز تھا کہ ایران اینڈ یو ایس نیگوشیٹر شوڈ ٹریول ٹو اسلام آباد, اور اس دفعہ یہاں سے بھاگنے کی جلدی کوشش نہ کریں, جی بلکہ یہاں حل کر کے اٹھیں مام. رائٹ. اور عمران صاحب, ان کا جو صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ ہے اس کو بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے, وہاں پر ان کی ملاقات بھی ہے. تو آپ کے خیال میں چین جو ہے وہ اس سارے معاملے کو اس وقت کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ چائنا اس کو ابھی تک سائیڈ لائن سے دیکھ رہا ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ چیز بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ جائے چائنا کی طرف سے. ابھی تک چائنا کی لیڈ بیک اپروچ ہے. دیر ہیو بین سم ڈپلومیٹک نوائزز, ہاں اسٹریٹس آف ہارموز کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے, باقی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مجبور کر سکیں. پھر یہ وزٹ ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی شک نہیں کہ وہ اس وار کو اپنے پیچھے جا کے کرنا چاہیں گے, لیکن کمپلسری نہیں ہے. زیادہ کمپلسری ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی سولوشن ہو, جو بھی انٹرم ارینجمنٹ بھی کیوں نہ ہو, اس میں وہ جی پروکلیم کر سکیں کہ امریکہ نے ایران کو کسی چیز پہ فورس کیا ہے. اس کے بغیر ان کے لیے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. ان کی بھی نائفز نکلی ہوئی ہیں امریکہ میں, لیکن نائفز ابھی شیٹ کے ہاں اندر ہیں, باہر نہیں نکلی. جیسے ہی مومنٹ آف ویکنس آئے گی, ڈیموکریٹس جنہوں نے ڈیفینس یا وار سیکرٹری ہیکسٹ کا برا حشر کر دیا, وہ نکل آئیں گی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, اس لیے ان کے لیے بہتر ضرور ہوگا کہ یہ ایشو کہیں کسی طرف ریسٹ کرے, ایٹ لیسٹ اسٹریٹس آف ہارموز کھل جائیں. ایران کو اس بات کا پتہ ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اپنے وزٹ ٹو چائنا سے پہلے he should stop over here, he should invite in good faith اچھا the Iranian leadership here. اب تو ایرانین لیڈرشپ بات کرنے پہ تیار ہے, تو یہ دونوں یہاں آئیں, 3-4 دن کا مارجن دے کے پھر چائنا جائیں. He should go to China with some sort of agreement in his bag. رائٹ. اور یہ جو اس وقت پاز ہے, سارا معاملہ جو ہے وہ ابھی اس وقت رکا ہوا ہے, آپ کے خیال میں یہ گلف کے ممالک کو کس طرح سے اثر انداز کر رہا ہے, اور پھر جنگ کے نتیجے میں جو خلیج ہے وہ کس طرح سے خلیج کے ممالک جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ری الائنمنٹ کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ابھی تو جی انیزی امپاس ہے گلف میں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یو اے ای, بحرین اور کویت وہ 3 ممالک ہیں جو باقیوں سے کنسنسس دور کر کے ایران کے خلاف سخت قسم کا ایکشن چاہتے ہیں, ان پہ اٹیکس بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک امپاس ہے. باقی جو کنٹریز ہیں جی سی سی کی سر فہرست, جن میں سعودی عربیہ ہے, وہ پھر بھی ان معاملات کو ذرا دور اندیشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی تک تو امریکن آرم کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں, لیکن سونر اور لیٹر جب یہ پیس ہوتا ہے تو اس کے بعد ری تھنکنگ تو ہوگی, سیکیورٹی آرکیٹیکچر بھی نیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں بھی پھر کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوگا. 2 سائڈ بن جائیں گی, ایک سائڈ جو یو اے ای لیڈ ہوگی اور ایک سائڈ جو سعودی عربیہ لیڈ ہوگی. سعودی عربیہ لیڈ جو سائڈ ہوگی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی, اس میں شاید ممالک بھی زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ کوئی آلٹرنیٹس ڈھونڈیں گے. یو اے ای کوشش کرے گا کہ اسرائیل, انڈیا, یو ایس کے ساتھ الائنس زیادہ کرے اور افغانستان کو اپنے ساتھ شامل کرے. تو یہ بھی انیزی سا ہی نیا آرکیٹیکچر ہوگا, اس میں کسی امپروومنٹ کی توجہ کیوں. اس لیے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یو ایس بالکل کوئی بھی چیز
ان گڈ فیتھ اور وتھ چینجنگ آرکیٹیکچر نہیں کرنا چاہتا. وہ اٹس آلسو ٹرائنگ ٹو اچھا اسٹل ٹھیک. ہیو اٹس کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. اور ایران بھی لانگر نیگوسیشنز میں جا رہا ہے. ایران بھی یہ نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان کا نام لے کے آفر کرے کہ ٹھیک. وی آر ریڈی ٹو ہیو ٹاکس ود دا یو ایس. کسی ایک کو تو سامنے آ کے پیس کے لیے کرنا پڑے گا، ورنہ دونوں رجیمز اور مصیبت ڈالیں گی اس مڈل ایسٹ ٹھیک کو. ہے. رائٹ، بہت شکریہ. رائٹ، بہت شکریہ. عمران علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. نیٹو اور امریکہ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. امریکہ نے نیٹو کے اتحادی جرمنی سے اپنے 5,000 فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا. پینٹاگون نے جرمنی سے اپنی افواج کے انخلاء کے بارے میں کہا ہے کہ انخلاء اگلے 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہونے کی امید ہے. پینٹاگون کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپ کے درمیان ایران جنگ کے حوالے سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد ٹرمپ نے جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ اختلافات کے تناظر میں جرمنی میں اپنی افواج میں کمی کی دھمکی دی تھی. یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب جرمن چانسلر نے کہا تھا کہ ایران کے معاملے پر امریکہ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک سینئر پینٹاگون اہلکار نے جرمنی کے حالیہ بیانات کو نامناسب اور غیر مددگار قرار دیا. امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ امریکی اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپی اتحادیوں خصوصاً جرمنی سے ناراضی کا اظہار سمجھا جا رہا ہے. حکام کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یورپی ممالک کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں محدود تعاون پر سخت برہم ہے. صدر ٹرمپ نے جرمن چانسلر اور دیگر نیٹو رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم میں براہ راست کردار ادا نہیں کیا. اب گزشتہ دنوں امریکی صدر نے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف سے گفتگو کرتے ہوئے دفاعی اتحاد نیٹو کو کاغذی شیر کہا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سنجیدگی سے اس پر غور کر رہا ہوں کہ امریکہ نیٹو سے علیحدہ ہو جائے. گزشتہ ماہ جو ہے وہ 13 اپریل کو الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے نیٹو پر کھربوں ڈالرز خرچ کیے تاکہ بنیادی طور پر اسے روس کے خلاف تحفظ فراہم کیا جا سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نیٹو پر امریکہ کے اخراجات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے گا. گزشتہ ماہ 9 اپریل کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کہا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ بعض نیٹو ملکوں کو سزا دینے پر غور کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی انہوں نے نیٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جرمن چانسلر نے ٹرانس اٹلانٹک شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا، لیکن انہوں نے یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے چند گھنٹے بعد جو ہے وہ کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ جرمنی میں تعینات امریکی افواج کی تعداد میں کمی پر غور کرے. اب جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا کہ جرمنی کا رخ اب بھی مضبوط نیٹو اور ایک قابل بھروسہ ٹرانس اٹلانٹک شراکت داری کی طرف ہے. رواں سال جنوری میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے نیٹو سے متعلق ٹرمپ کے تنقیدی بیانات کو خطرناک اور توہین آمیز بھی کہا تھا. انہوں نے واضح کیا تھا کہ نیٹو نے دہائیوں تک حفاظت کی ہے اور برطانیہ اس کا حصہ رہے گا، جبکہ سٹارمر نے افغانستان میں نیٹو کی قربانیوں کا دفاع بھی کیا تھا. تجزیہ کاروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی اتحادیوں کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں، تاہم ایران سے متعلق حالیہ تنازع نے ان اختلافات کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا ہے. بیشتر یورپی ممالک نے جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کیا. صدر ٹرمپ ماضی میں بھی نیٹو اتحاد پر تنقید کرتے رہے. امریکی صدر اتحادی ممالک پر اپنے دفاعی اخراجات کم رکھنے اور امریکہ پر زیادہ انحصار کرنے کا الزام لگاتے رہے. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ اٹلی اور اسپین سے بھی امریکی افواج کو واپس بلا سکتے ہیں. ایک امریکی اخبار پولیٹیکو کے مطابق نیٹو کے حکام نے بھی امریکی صدر کی علیحدگی کی دھمکی کے بعد کی صورتحال پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. یورپی حکام اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کی نیٹو چھوڑنے کی دھمکیوں سے کیسے نپٹا جائے اور اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے. اب یہ تو امریکہ اور نیٹو کے درمیان معاملات ہیں، لیکن امریکہ نے ساتھ ہی کانگریس کی منظوری کے بغیر مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک کو 8.6 ارب ڈالر سے زائد کے ہتھیار فروخت کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جنہیں امریکہ یہ اسلحہ فروخت کرے گا، ان 4 ممالک میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت شامل ہیں. اب ایک طرف یہ نیٹو کے معاملات ہیں اور نیٹو کیا واقعی جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور دوسری طرف یہ ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ کہ امریکہ کی ترجیحات جو ہے وہ اب بدل رہی ہیں. اس پر بات ہوگی. ظفر نواز جسپال میرے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی، ماہر بین الاقوامی امور. ظفر نواز جسپال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک تو سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ جو ہے وہ سنبھالنے کی مبارکباد. اب دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو نیٹو کے حوالے سے ہم ایک ٹسل دیکھ رہے ہیں، اختلافات دیکھ رہے ہیں نیٹو اور امریکہ کے درمیان، کیا واقعی اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ نیٹو اتحاد اب عملی طور پر ختم ہو چکا ہے؟
नहीं, देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जिस वक्त से आए हैं 2 साल, आप उसको अगर क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं पिछले 1.5 ईयर को, तो हमें नजर आता है कि नेटो का जो एक ऑब्जेक्टिव था या जो एक उसकी स्ट्रेंथ थी उसमें एक दरार पड़ गई है, एक ट्रस्ट खत्म हो गया है। नेटो के जो मेजर 2 कंट्रीज थे, आते सार उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, जिस तरह कनाडा के साथ उनका रिलेशन बना, फिर ग्रीनलैंड का इशू बना, और साथ ही ट्रम्प का जो पिछले दौर में भी और इस दौर में भी उनका नेटो को कंट्रीज को कहना कि आप अपना वो नहीं दे रहे शेयर जो कि नेटो ने बढ़ा दिया। तो इससे हमें नजर आता है कि जी कि नेटो का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था, ट्रम्प उससे आगे जाना चाहते थे कि नेटो उसकी एक कमांड में आ जाए, और जहां पे आर्टिकल 55 जो नेटो का, जिसके तहत नेटो ऑपरेट होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वो उसको बिल्कुल क्वाश करे और जो वर्क है उस पे आए। जिस तरह पे ईरान वाले वॉर में ईरान यूएस और पे जब यूएस और इसराइल ने अटैक किया तो उसने नेटो को कॉल किया, तो नेटो ने कहा जी कि हम हमारे चार्टर और हमारे उसके अंदर तो बड़ा क्लियर है कलेक्टिव डिफेंस, जब आप पे एग्रेशन होगी तो नेटो उससे पे डिस्कस कर गई, तो उस पे भी उनको गुस्सा है। दूसरा, वो नेटो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो डिक्टेट करेंगे वो भी है। तीसरी चीज ये है कि जब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया तो वो ये भूल गए कि अमेरिका को जो इंटरनेशनलिज्म में आता है 1945 के बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी में, 1949 में नेटो जब बनता है तो यूरोप में और हर जगह उनको नेटो ही आगे प्रोपेल करती थी उनके इमेज को या उनको, तो वो सारी चीजें उनके उस कैलकुलेशन में नहीं आई। इसलिए आज से आपको नजर आता है कि जी कि नेटो का जो एक ओरिजिनल अलायंस था उस पे अब ना तो यूरोपियन का ट्रस्ट रहा है ना अमेरिकन का रहा है। अब ये देखना यह है कि ट्रम्प के इरा तक रहेगा या इसको मजीद रीइन्वेगोरेट किया जाएगा आफ्टर ट्रम्प। तो इस वक्त करंट सिचुएशन में आपको नजर आता है कि नेटो एक अपने क्राइसिस में जा चुका है, जो कि इसको 1990 में जाना चाहिए था। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर क्राइसिस अब देख रहा है। राइट, लेकिन जसपाल साहब, हमने इससे पहले देखा कि ईरान के हवाले से खास तौर पर ये जो ममालिक थे जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जिसमें नेटो ममालिक में शामिल है, इनका मौकफ तो वही था जो अमेरिका का है और वो भी ईरान के मुखालिफ थे। तो फिर ईरान जंग के हवाले से इन ममालिक ने जो है वो क्यों अमेरिका का साथ नहीं दिया? देखिए, आपको मालूम होगा कि जब 9/11 हुआ तो अमेरिका ने उसको प्रेजेंट किया, अपनी कांग्रेस से इजाजत ली, यूनाइटेड नेशन ने उनको सपोर्ट किया, तो नेटो कंट्रीज ऑटोमेटिकली उस वॉर में शामिल हो गई और नेटो ट्रूप्स हमेशा पूरे जब तक विड्रॉल नहीं हुआ उस वक्त तक रहे। इराक वॉर में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बायपास किया, मगर कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे यूरोपियन कंट्रीज हमेशा अमेरिकन पॉलिसी की और सपोर्ट किया। जब नेटो ने एक यूनाइटेड नेशन से नो फ्लाई जोन का करारदाद मंजूर करा ली तो नेटो कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया लीबिया के अगेंस्ट। मगर इस दफा तो ट्रंप ने कहीं से भी नहीं कोई सपोर्ट की। पहले तो उसको अलायंस को कॉन्फिडेंस में लेना था, उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वेनेजुएला की तरह का ये ऑपरेशन होगा, इसराइल और वो मिलके एकदम ये इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उनको नेटो की जरूरत नहीं है। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब से ट्रंप साहब आए हैं वो नेटो पे स्ट्राइक कर रहे हैं, नेटो यूरोपियन कंट्रीज को भी वो उनकी भी जो एक सॉलिडारिटी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेटो के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई। अगर आप ईरान यूएस इसराइल वॉर से पहले देखें तो नेटो में डिबेट हो रही थी जिसमें जर्मन चांसलर वगैरह कह रहे थे कि हम जो है यूरोप का जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है या न्यूक्लियर डिफेंस है उसमें हम फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नई पॉलिसी बनाएंगे और अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये चीज जो थी वो इसी वजह से शुरू हुई कि ट्रंप की पॉलिसीज जो थी टूवर्ड्स यूरोप या यूरोपियन इंडिविजुअल कंट्रीज वो नेटो मेंबर्स के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। तो जब वो इस वॉर में जंप कर गए तो उसी दिन से उन्होंने कैलकुलेट किया कि इसका बिगेस्ट जो सफरर होगा वो यूरोप होगा और नेटो मेंबर्स होंगे, लिहाजा उन्होंने डिस्कस किया। और जसपाल साहब, लास्टली मुस्तकबिल में इसके असरात क्या हो सकते हैं? अभी ये जो रिलेशनशिप है, एक अनईजी जो है वो ताल्लुक जो है वो हम देख रहे हैं अमेरिका का और नेटो का, और खास तौर पर अगर हम यूक्रेन के मसले को सामने रखें। आपने दुरुस्त फरमाया कि इनकी जो नेटो की जितनी भी पॉलिसी है, क्योंकि मैंने नेटो में जाके पढ़ाता भी रहा हूँ, नेटो डिफेंस कॉलेज रोम में और नेटो स्कूल और मागवा में और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जो इन्होंने टर्किया में बनाया हुआ है,
تو وہاں پہ مجھے یہی نظر آتا تھا کہ اور پریکٹیکلی بھی جب آپ اور میں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ الائن کرتی ہے، یا وہ امریکہ ایک پیوٹ ہے، وہاں سے اس کی پالیسی آگے سے اپنی ڈائریکشن لیتی ہے، مگر اس میں یہ کولیکٹیو ڈیفنس میں امریکہ ان کا کانفیڈنس ون کرتا تھا، اور امریکن لیڈرشپ ہمیشہ نیٹو کو ایک سیکیورٹی امبریلا کے حساب سے ڈیل کرتا تھا، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انسٹیڈ آف ان کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال رکھنے کے بجائے ان کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا، اور نیٹو ممبرز کی کریڈیبلٹی کو کویسچن کرنا شروع کر دیا، تو وہاں سے ایک درار پڑ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ٹرسٹ ان پہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں یوکرین میں، یہ بات درست ہے کہ یوکرین وار کو سسٹین جو ہے وہ امریکن اسسٹنس سے ہوئی ہے، ورنہ انڈیویجولی یوکرین جو ہے وہ رشیا کو نہ کر سکتا، نہ اسیمیٹریکل وارفیئر کر سکتا لاسٹ 4 ایئرز میں، اور نیٹو ممبرز نے بھی سپورٹ کیا، مگر یہاں پہ آ کے انہوں نے یوکرین پہ بھی انڈیویجولسٹک پالیسی لی، اور ان کا ہمیں نظر آیا کہ یوکرین پالیسی پہ بھی جو ٹرمپ صاحب کا ایک جس کو ہم مرکیورل ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں وہ نظر آیا، کہ ایک طرف وہ نیٹو سے بات کر رہے ہیں اور اسی دن بغیر ان کو کانفیڈنس میں لیے وہ پوٹن کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے، تو یوکرین پہ، اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا ان کو جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی جس طرح ہیومیلیشن کی انہوں نے اوول آفس میں، تو اس کے بعد یورپین کنٹریز ساری جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ بہت ہی کنسرنڈ ہو گئی، اور ایک اس ٹیمپرامنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل ڈسٹنس پہ چلے گئے، اور وہ ہمیں ڈسٹنس زیادہ ویزیبل نظر آیا جب انہوں نے بغیر کسی کو کانفیڈنس لیے ہوئے یورپین کنٹریز کو یا نیٹو ممبرز کو انہوں نے ایران کے ساتھ وار کر دی، اور آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں سب سے بگیسٹ سفرر جو ہے اس بلاکٹ کا وہ یورپ ہے، اور جن کو آپ امریکن الائنس کہتے ہیں، عرب میں ممالک سے بھی، یورپین ممالک سے بھی، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور اسپیشلی نیٹو کنٹریز، وہ بھی اس میں اس وقت اکنامک میلٹ ڈاؤن میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا جو ٹرسٹ ہے امریکہ کا ٹو لیڈ دی نیٹو، ٹو گورن دی نیٹو، وہ شیٹر ہوتا جا رہا ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ ظفر نواز جسپال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک کو توانائی اور خوراک کی بڑھتی قیمتوں، ترسیلات زر میں ممکنہ کمی اور سخت مالیاتی حالات جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے کنٹری نمائندہ نے کہا ہے کہ جو جنگ جاری ہے اس سے مشرق وسطی، شمالی افریقہ، پاکستان اور افغانستان کے خطے کی معاشی ترقی کی رفتار نمایاں طور پر سست ہو گئی ہے۔ جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے اور اہم بحری راستے آبنائے ہرمز کی بندش جیسے عوامل معیشت پر بڑا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق مشرق وسطی میں جاری تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو سالانہ $10 ارب سے لے کر $68 ارب تک نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ شدید صورتحال میں مہنگائی کی شرح 17% تک بھی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی کامیہ کمیٹی برائے خزانہ کو دی گئی ایک اہم بریفنگ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ترسیلات زر اور برآمدات میں نمایاں کمی کا خدشہ ہے۔ اگر جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو ترسیلات زر میں 40% تک کمی بھی ہو سکتی ہے، برآمدات تقریباً 50% تک گر سکتی ہیں، جبکہ تیل کی درآمدی لاگت، برآمدات اور ترسیلات زر پر دباؤ رہے گا۔ دوسری طرف اپریل کے مہینے میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھ کر تقریباً 2 سال کی بلند ترین سطح 10.9% تک آ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات عالمی سپلائی میں خلل، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور حکومت کی جانب سے یہ جو اضافی بوجھ ہے وہ عوام پر منتقل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی میں اضافے نے توانائی، ٹرانسپورٹ اور خوراک کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2024 کے بعد پہلی بار مہنگائی کی شرح دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ حکومت نے رواں سال جو ہے وہ مہنگائی کا ہدف جو ہے وہ 7.5 مقرر کیا تھا، لیکن موجودہ حالات کے باعث اب اس کے پورا ہونے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر جنگی حالات کے اثرات سب ممالک پر پڑتے ہیں، لیکن ترقی پذیر معیشتیں خصوصاً پاکستان جیسے ممالک جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب انفلیشن کا جو معاملہ ہے اور دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے، اسی پر پروگرام کے اس حصے میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ جنگ کے خطرات معاشی طور پر جو ہے وہ پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ شہباز رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اپنا پروگرام دی ریویو بھی ہوسٹ کرتے ہیں ایکسپریس نیوز پر۔
शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, ये महंगाई के हवाले से इसका डबल डिजिट में जाना, ये बड़ी तशवीशनाक खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। क्या इसकी वजह जंग ही है या इसके अलावा भी और वजूहात हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। बुनियादी तौर पर तो ये जंग ही इसकी वजह है। अब जंग की वजह से जो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो हम सबके सामने हैं। 2 दिन पहले $126 फी बैरल कीमत हो गई थी, फिर कम हो गई जब ये खबरें आना शुरू हुई कल कि एक और प्रपोजल जो है पाकिस्तान के रेफरेंस से ईरान की तरफ से अमेरिका को चला गया है। लेकिन रहमान साहब, बात ये है कि जंग की वजह से कीमतें तो बढ़ रही हैं, उसके हवाले से हर हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो फिर आपका उससे रिलेटेड आपके जो फैसले होते हैं उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके मुताबिक जो फिर मुल्क में महंगाई हो रही है। अब 2 चीज़ों को अगर देखा जाए, एक तो ये कि क्या मुल्क के अंदर जो तेल की सप्लाईज हैं वो अश्योर्ड रही हैं। अब 2 माह तो इस जंग को हो गए हैं तो वो बिल्कुल अश्योर्ड रही हैं, आपको कोई पैनिक नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो लंबी लाइनें आपको कल नज़र आई हैं पेट्रोल पंप्स पे 2 दिन पहले, उसकी वजह हुकूमत नहीं थी, तेल की किल्लत नहीं थी, बल्कि लोगों के अंदर एक था खौफ कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब आ जाए बात महंगाई के ऊपर। देखिए, एक तो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें बढ़ रही थी हुकूमत ने पास ऑन करना था, कुछ ममालिक ने फुली पास ऑन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान चूंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर है तो हमने पास ऑन करना था तो हुकूमत ने किया। हुकूमत ने कहा जी हम सब्सिडी नहीं देंगे। कुछ अर्सा इन्होंने डीजल के ऊपर हिट ली और उसके बदले में इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कुछ 17% या 174 अरब रुपए की कटौती लगाई। जो एक और जो चीज़ इसके साथ हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी मेरे अपने ख्याल में, कि जो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी है रहमान अज़हर साहब, वो जो IMF के साथ एग्रीमेंट है, एक प्रोडक्ट का 80 रुपये फी लीटर है पेट्रोल का और 80 रुपये डीजल का है। तो पेट्रोल के ऊपर इन्होंने जो उसकी लेवी है उसको एक वक्त में वज़ीर-ए-आज़म 160 रुपये फी लीटर पे ले गए, फिर रिएक्शन आया तो उन्होंने वापस उसको 80 रुपये पे कर दिया, फिर ये 105 रुपये फी लीटर भी रही, 107 रुपये फी लीटर भी रही, आज भी ये 103 रुपये 50 पैसे फी लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब आप और मैं जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में और एक मोटरसाइकिल वाला जो डलवा रहा है वो इस वक्त 103 रुपये 50 पैसे एक वो दे रहा है, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी और एक और लेवी है जो कार्बन स्पोर्ट लेवी के नाम पे लगाई हुई है, कोई मिला के कोई 135 रुपये फी लीटर टैक्स दे रहा है। अब 80 रुपये आपके एग्रीमेंट जो कि वो भी नहीं होना चाहिए था, आप 103 या 104 रुपये फी लीटर जो आप वसूल करें 24 रुपये, इसका इम्पैक्ट जो है ये फैसला जो था ना प्राइम मिनिस्टर का, इसका इम्पैक्ट लोग ज़्यादा फील करें। इसके अंदर एक और कैच ये भी है कि बावजूद इसके कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का वो पेट्रोल और डीजल है। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना, इसका जो वेट है CPI की बास्केट वो होती है 700 अशिया की रफली उसकी प्रोडक्ट्स उसके अंदर होती हैं जिनकी कीमतें जो हुकूमत मॉनिटर करती है। जो PBS है पाकिस्तान का दायरा शुमारियात जो है वो हर महीने उसको मॉनिटर करता है, उसके अंदर इसका वेट 3% भी नहीं है। तो महंगाई जो आपको आज नजर भी आई है 10.9% जो 22 माह की हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, इसके अंदर इस चीज का वेट सिर्फ 3% भी नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा आपको इसको हर्ट कर रही है। लेकिन इसमें शहबाज राना साहब, ये जो हुकूमत का कहना है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, फिर कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को भी सख्त कर रहे हैं, कुछ इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी किराए के मामले पर इन्होंने मुज़ाकरात किए, तो ये जो मेजर्स हैं या रिलीफ हुकूमत कहती है कि हम देने की कोशिश करें, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, इस वक्त तो कोई सब्सिडी नहीं है, ना डीजल के ऊपर है ना पेट्रोल के ऊपर है, बल्कि उल्टा हुकूमत कमाई कर रही है दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। किसी डीजल के ऊपर थोड़ी सी कम कमाई कर रही है, पेट्रोल पे तो दबा के कमाई कर रही है। अब कमाई इसलिए हो रही है कि FBR जो है वो उसके टैक्स के जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो रहे। अब FBR के लोग कहते हैं जी कि पेट्रोलियम लेवी का हमसे क्या ताल्लुक है, तो उनके साथ ताल्लुक बड़ा सिंपल है। जो एक ओवरऑल बजट का एक सरप्लस का हदफ IMF के साथ हुकूमत ने तय किया हुआ है, उसके अंदर ये दोनों रेवेन्यूज आते हैं, पेट्रोल के ऊपर भी जो टैक्सेस हैं और FBR के भी टैक्सेस हैं। तो जब एक साइड से टैक्सेस कम इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कोई 683 अरब का शॉर्टफॉल है, दूसरी साइड पे टैक्स ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, हदफ से भी ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और हुकूमत बढ़ा रही है क्योंकि FBR परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जो सब्सिडी वाली चीज़ है, सब्सिडी इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को दी है, इसका तो ये एक हकीकत है कि इन्होंने डीजल की जो कीमतें बढ़ाई हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए उस तरीके से ना बढ़े, तो कुछ सब्सिडी गई है। लेकिन डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 93% हुआ है, जो खुद हुकूमत ने कल नंबर जारी किए हैं। पिछला जो अगर आप देखें जो नंबर अप्रैल में था उसकी डीजल की कीमत थी वो अप्रैल 2025 के मुकाबले में 93%
جو ہے وہ زیادہ ہے. جو اس کے اندر جو ٹرانسپورٹ کے جو کرائے بڑھے ہوئے دکھائے گئے ہیں, ٹرانسپورٹ سروسز اوور آل, اس کے اندر جو مہنگائی کی وہ بڑھنے کی رفتار ہے وہ 38%. تو سبسڈی سے ہو سکتا ہے کرائے کچھ کم بڑھے ہو, لیکن یہ تو ایک فیکٹر ہے نا رحمان صاحب. دوسرا فیکٹر موٹر سائیکل والا اور گاڑی والا بھی ہے. اب ہر گاڑی والا امیر نہیں ہوتا, ہر گاڑی والا جو ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوتا, ہر گاڑی والا بیوروکریٹ نہیں ہوتا, ہر گاڑی والا جو ہے وہ صنعت کار نہیں ہوتا. اور گاڑی والے کچھ لوگ دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں, کچھ اسلام آباد اور جو باقی شہر ہے ان کے مڈل انکم جو ایریاز ہیں وہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو حکومت ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی. ایگریکلچر سیکٹر, پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر انکریز تو کر رہی ہے, بٹ اتنا نہیں کر رہی جتنا پیٹرول کی طرف سے آ رہا. لیکن لاسٹلی رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ہم نے جو قائمہ کمیٹی کی جو برائے خزانہ کو بریفنگ دی گئی اس میں اس جنگ کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصانات ہو سکتے ہیں ان پر بات کی گئی, اور وہاں پر کہا گیا کہ 10 ارب ڈالر سے لے کر 68 ارب ڈالر تک جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے. تو ریئلسٹکلی کوئی اندازہ ہے کہ اس سے جنگ سے ہماری اکانومی کتنی متاثر ہو رہی ہے یا کتنا اثر پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں بھی؟ رحمان صاحب کچھ ازمپشنز ہیں جو شیئر کی گئی ہیں. علی سلمان صاحب اچھے اکانومسٹ ہیں پاکستان کے, وہ این اے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے 3 سناریوز دیے. ایک تو بیس لائن کی تھی, اس کے علاوہ 3 سناریو انہوں نے دیے کہ جو جنگ کے 51 دن ہو گئے ہیں اس میں کتنا نقصان ہو چکا ہے, اور اس کو پھر اینولائز انہوں نے کیا ہے. پھر اگر 3 ماہ جنگ جاری رہتی ہے تو کتنا نقصان ہوگا, اور اگر یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور انرجی انفراسٹرکچر بھی ہٹ ہوتا ہے اور تیل کی قیمت $150 فی بیرل پہ چلے جاتی ہیں تو کیا نقصان ہوگا. بالکل جو انہوں نے 51 دن کی جو جنگ اس میں ان کے نقصان کا تخمینہ 10 سے 14 ارب ڈالر لگایا ہے, اور جو بہت ایکسٹریم کیس ہے اس میں انہوں نے 50 سے 68 ارب ڈالر کا سالانہ یہ تخمینہ لگایا. میرا خیال ہے نمبرز ہیں ماڈلنگ کی بیس پر انہوں نے شاید کیے, بٹ میرا نہیں خیال پاکستان کی اکانومی کو اتنا نقصان ہوگا. حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اپریل کے جو کچھ اعداد و شمار ہیں آپ کے تجارت کے اور ریمیٹنسز کے, یہ اگلے 1-2 دنوں میں اویلیبل ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اس میں صحیح پتہ چلے گا. انہوں نے جو اپنی ایکسٹریم سناریو دکھایا ہوا ہے اس میں ریمیٹنسز جو گلف سے ہیں اس میں اچھا خاصا انہوں نے ریڈکشن دکھائی ہوئی. تو اوور آل جو پاکستان کو ریمیٹنسز تقریباً 4 ارب ڈالر کے قریب آ رہی ہیں, 3.8 بلین ڈالر, اس میں انہوں نے کچھ 40% اس میں کمی دکھائی ہوئی ہے. اور جو پاکستان کی برآمدات ہیں, برآمدات کے اوپر اچھا خاصا انہوں نے امپیکٹ دکھایا ہوا ہے, کوئی 50% آف دی منتھلی جو ہماری ایکسپورٹس یا برآمدات ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے نمبرز تھوڑے سے ہائر اینڈ کے اوپر ہے. اتنا شاید پاکستان کا نقصان ہو نا. یہ ضرور ہے کہ جو تیل کا بل ہے اس کی حد تک ان کی بات ٹھیک ہوگی. تیل کے بل کے حوالے جیسے ابھی آپ ہی فرما رہے تھے, اس وقت جو ہمارا منتھلی بل جنگ شروع ہونے سے پہلے 1.7 ارب ڈالر تھا, تو جو وزیر اعظم نے خود کہا کہ ویکلی ہمارا کوئی $300 ملین تھا, اور جو اب $800 ملین جو ہے ویکلی ہو گیا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کے اوپر $500 ملین پر ویک, $2 ارب پر منتھ آپ کے اوپر امپیکٹ اس کا آ رہا ہے. یہ بات اس حد تک جو لاسز علی سلمان نے بھی دکھائے اور انہوں نے بھی پرائم منسٹر بھی کہہ رہے, وہ تو ایک نمبر وہ ہے نا جو آپ ایکچوئل ہے, آپ کو اس کا پتہ ہے. باقی تھوڑے سے ہائر اینڈ پہ نمبر لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.